خاص صورت یہ ہے مفتی صاحب کہ جب سلام کرتے ہیں بعض لوگ تو وہ جھک جاتے ہیں، تو سلام کرتے وقت جھک جانا اس کا کیا حکم ہے، اور اس سے متعلق کچھ اور معاشرتی آداب بھی بیان فرما دیجیے۔ دیکھیں 3 صورتیں ہوتی ہیں جو سلام کرتے ہوئے جھکتے ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ کسی سے سلام لیا اور اس کے ہاتھ چومنے کے لیے، دست بوسی کے لیے جھک گئے۔ صحیح۔ تو یہاں جھکنے میں اصل مقصد جھکنا نہیں ہے، اصل مقصد اس کے ہاتھ چومنا ہے، دست بوسی کرنا ہے، اور لازمی بات ہے کہ اس کے لیے جھکنا پڑے گا۔ صحیح۔ اگر اس انداز کے اندر جھکنا ہے کہ دست بوسی کے لیے، پھر اس کی تو اجازت ہے۔ ٹھیک ہے۔ جبکہ صورت وہ ہو کہ جس کے ہاتھ چومے جا رہے اس کے ہاتھ چومنا جائز ہو، یعنی وہ فاسق فاجر قسم کا نہ ہو، دیندار، مذہبی، صالح، نیک یا ماں باپ ہوں تو ان کے ہاتھ چومنے کے لیے جھکا، تو یہ جھکنا جو ہے یہ جائز ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہاتھ تو نہیں چومنے لیکن پھر بھی تعظیم کے لیے جھک گیا، جیسے عام طور پہ ہوتا ہے۔ جی۔ اب اس جھکنے کی 2 صورتیں بنتی۔ ایک تو یہ ہے کہ اتنا جھکا جسے یہ کہا جائے حد رکوع تک جھکنا، کہ اگر یہ اپنے ہاتھ گھٹنوں کی طرف بڑھائے تو اس کے ہاتھ گھٹنوں کو چھو جائیں۔ اچھا۔ اتنا جھکنا اسے کہتے ہیں حد رکوع تک جھکنا۔ کسی کی تعظیم کے لیے حد رکوع تک جھکنا یہ حرام ہے۔ حرام۔ لہذا اب سلام لیا، کسی سے مصافحہ کیا اور تعظیم کے لیے اس کے سامنے جھک گئے، اور یہ جھکنا حد رکوع تک ہے تو یہ جھکنا حرام ہے۔ اور اگر حد رکوع تک نہیں ہے، اس سے کم ہے، تو اس صورت کے اندر بھی یہ جھکنا مکروہ ہے۔ اچھا، جو تھوڑا سا بھی جھک لیتے ہیں، عاجزی کا اظہار کر لیتے ہیں، وہ بھی مکروہ ہے۔ حد رکوع سے کم جھکیں گے تو مکروہ ہے، حد رکوع تک جھکیں گے تو حرام ہے، اور دست بوسی کے لیے جھکیں گے اور ہاتھ چومیں گے اس میں تو اس کی اجازت ہے۔ لہذا ان صورتوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جب دست بوسی نہیں کرنی تو اس صورت میں بالکل جو ہے، خواہ وہ پیر ہے یا وہ عالم ہے یا وہ مفتی ہے یا وہ استاد ہے یا وہ ماں باپ ہے، ان سب کے ساتھ جب سلام لیں تو سلام لیتے ہوئے بالکل سیدھے ہی رہیں، اور جھکنا بطور تعظیم کے جھکنے والی جو صورت ہے یہ اختیار نہ کی جائے۔